بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، اس میں یہ جو لام زبر الف مد لا ہے، یہ یہاں پہ زائد ہے اور اس کا کوئی معنی ترجمہ کرنے والے نہیں کرتے، اور اس کو ایک زائد لفظ کے طور پہ لانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے، جیسے باخبر کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے۔ بعض اوقات ہم بھی اپنے محاورے میں، بات چیت میں، کوئی بندہ اس نے بھی پہلے اور کوئی بات نہیں کی لیکن کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو وہ اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، بلکہ اصل میں بات یہ ہے۔ تو اس طرح سے کر کے ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، اور نہ ہی اس کا کوئی ترجمہ کیا جائے گا۔ یہ اضافی لفظ ہے اور اس کے لانے کی حکمت صرف ان کو باخبر کرنا، اور بعض مفسرین کے نزدیک جو بھی مشرکین مکہ کے تصورات و خیالات تھے ان کی نفی کرنا ہے کہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، بے حاضل بلد، بے ساتھ، حاضہ یہ، البلد کا معنی شہر، اور اس بلد یا شہر سے مراد یہاں پر مکہ مکرمہ ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت بھی ہے، اور یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ، جو کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ بیت اللہ تب سے ہی مقدس مقام ہے اور یہ حرمت والی جگہ ہے۔ تو اس شہر کی، جس میں وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، اور وہ شہر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی ہے، اس شہر کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اصل میں اس آیت میں صرف اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے۔ تو لا یہ زائد ہے، اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے۔ اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم لا اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، لا کا معنی نہیں کریں گے لیکن پڑھیں گے پڑھنے میں اس کو۔ تو لا اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی، و اور، انتا تو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حل، حلال ہیں، بے ساتھ، حاضہ یہ، البلد شہر، بہذا البلد، اس شہر کے ساتھ یا اس شہر میں، مراد اس سے یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ کے لیے حلال کی جانے والی ہے لڑائی اس شہر میں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مکہ مکرمہ احادیث کی روح سے، یہ اللہ کا گھر جہاں پر ہے، بیت اللہ شریف، یہ جگہ اور یہ حرم، یہ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تبھی سے یہ جگہ حرمت والی ہے، اور اس کا احترام جو ہے وہ ہمیشہ سے کیا جا رہا ہے، اور اسلام سے پہلے بھی جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی، اور ارد گرد کے تمام مشرک عرب یا دیگر مذاہب کے لوگ بھی، سبھی اس گھر کی تعظیم کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی اس گھر کو حرمت والا سمجھا جاتا تھا اور اس کی حرمت کا خیال کیا جاتا تھا۔ اور حرمت کس طرح سے کہ یہاں پر نہ کوئی پتا توڑا جاتا ہے، نہ کوئی ٹہنی توڑی جاتی ہے کسی درخت کی، نہ کسی جانور کو مارا جاتا ہے، اور انسان کو مارنا تو پھر اس سے بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس حرمت والے شہر میں کبھی بھی کسی کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہوا کہ وہ یہاں پر کسی قسم کی خون ریزی کرے یا لڑائی کرے، یا کوئی بھی اس طرح کی توڑ پھوڑ یا دہشت گردی یا کسی قسم کے کوئی اس طرح کی حرکت وہاں پر وہ جائز نہیں ہے۔ وہ اس مقام کے، اس شہر کے، اس کی حرمت کے وہ خلاف ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مکہ جب فتح ہوا، اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوجی لشکر لے کر حملہ آور ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس موقع پر کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس شہر میں لڑائی کرنا حلال کیا، اور جب وہ مکہ فتح ہو گیا بغیر لڑائی کے، تو اس کے فوراً بعد وہ حرمت کی جو عارضی طور پہ اس میں تعطل آیا تھا وہ پھر ختم ہو گیا، اور جیسے یہ ہمیشہ سے پہلے حرمت والا ہے، اب بھی قیامت تک کے لیے اسی طرح سے حرمت والا ہے۔ نہ اس سے پہلے کسی کو اجازت تھی یہاں کسی طرح کی لڑائی اور خون ریزی کی، نہ اس کے بعد کبھی کسی کو ہوگی۔ اور اگر کوئی میرے اس فعل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے اس فعل کو دلیل بنا کر کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اس طرح سے کیا تھا تو لہذا کوئی اور سمجھے کہ میں بھی کر سکتا ہوں، تو وہ غلط ہے۔ اس لیے یہ صرف خاص طور پر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ساعتوں کے لیے یہ حرمت جو تھی اس کو معطل کیا تھا، پہلے سے بھی جس طرح سے ہے اب بھی یہ اسی طرح سے قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے۔ تو یہ کیونکہ مکی صورت ہے اور فتح مکہ جو ہے وہ سن 8 ہجری میں ہوئی، تو یعنی یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے کی ہے۔ فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال میں یا 8 سال بعد ہوئی، تو جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کے طور پر اس واقعے کو اور اس موقع کو جو کہ فتح مکہ کے موقع پر آیا، پہلے ہی آپ کو آگاہ کیا کہ یہ صورتحال پیدا ہوگی، کہ جیسا کہ ورقہ بن نوفل نے پہلی وحی کے آنے پر ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کے اس شہر والے آپ کو اس سے نکال دیں گے، تو اس سے بھی اور دیگر جو معلومات تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی، شاید اس کی بنیاد پر آپ کے علم میں ہوگا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا اور میں ہجرت کر جاؤں گا، اور پھر بعد میں یہاں پر دوبارہ آؤں گا اور میرے لیے یہ شہر جو ہے اس پر حملہ آور ہونا میرے لیے حلال کر دیا جائے گا۔ تو مراد اس سے اللہ کے رسول کو یہی بات بتانی ہے کہ آپ کے لیے جو آپ حلال کیے جانے والے ہیں اس شہر میں، یعنی حلال کی جانے والی ہے لڑائی آپ کے لیے اس شہر میں۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں یا تو پھر یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ حلال کیے جانے والے ہیں لڑائی بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں۔ تو یا اور مختصر الفاظ کرنے کے لیے تو وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ کے لیے حلال ہے لڑائی بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں۔ لیکن وہ حلال سے مراد صرف اس وقت اس دورانیے کے لیے جس دورانیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ حلال فرمائی۔ تو وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ کے لیے حلال ہے لڑائی بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں۔ یہ ذرا زیادہ آسان لگتا ہے، ویسے اگر ایگزیکٹ یا بالکل پورا ہم معنی کرنا چاہیں تو وہ یہی بنتا ہے، مفہوم بھی جو واضح کرے، وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ حلال کیے جانے والے ہیں لڑائی بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں۔ لیکن وہ ذرا مشکل ہوتا ہے سمجھنے میں، تو اس لیے ہم اس طرح تھوڑا سادہ کر لیتے ہیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ کے لیے حلال ہے لڑائی بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں۔ لڑائی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، حِلٌّ، حلال کیے جانے والے ہیں لڑائی، یعنی آپ اصل میں لفظی طور پہ حل اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں جو حلال ہے، جہاں چیز کو کام کرنا جو ہے وہ اس کے لیے وہ جائز ہے، وہ حرمت نہیں ہے اس کی، منی وہ حرام نہیں ہے، حلال ہے، اس کو حل کہا جاتا ہے۔ اب اگر صرف ہم یہ کہیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ حلال ہیں اس شہر میں، تو لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ حلال ہیں بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں، لیکن اس کی کوئی ایسی سمجھ نہیں آتی کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ہم الفاظ اس میں اضافی لگا رہے ہیں تاکہ مفہوم واضح ہو جائے جملے کا۔ ویسے حِلٌّ کا مطلب حلال بس، وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ کے لیے حلال ہے لڑائی بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں، تاکہ جو اس آیت کا مطلب ہے وہی ہماری سمجھ میں آئے ترجمہ پڑھنے کے بعد۔ یہ نہ ہو کہ ہم جملہ پڑھ بھی لیں اور پھر ہمیں سمجھ بھی نہ آئے کہ اس میں ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ کے لیے حلال ہے لڑائی بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں۔ وَوَالِدٍ،
واو یہ قسمیہ ہے، قسم ہے والدن والد کی، والد کا مطلب جنم دینے والا معنی، والد فاعل ہے والدہ یالدو سے، تو والد جنم دینے والا، تو قسم ہے جنم دینے والے کی، وما ولد اور جو اس نے جنم دیا۔ اس سے مراد اکثر مفسرین نے والد سے مراد آدم علیہ السلام لیے ہیں، اور وما ولد سے مراد ان کی تمام اولاد ساری انسانیت لی ہے۔ اور اس میں کہ وضاحت نہیں ہے اس حوالے سے کہ اس ولد اور والد سے مراد کیا ہے، تو اگر اس شہر کے حوالے سے دیکھا جائے، شہر کی نسبت سے دیکھا جائے جس شہر کی قسم کھائی گئی ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے کہ جس اولاد میں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قریش یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو جنم دینے والے سے مراد اگر ابراہیم علیہ السلام لے لیں، اور اولاد سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو مکہ میں ہے جس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو وہ بھی ایک ہو سکتا ہے، لیکن عمومی جو اس سے مطلب لیا گیا ہے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ تو والدن قسم ہے جنم دینے والے کی، وما ولد اور جو اس نے جنم دیا، یعنی اور اس چیز کی جسے اس نے جنم دیا۔ تو اس اتنی وضاحت کی بجائے یا زیادہ الفاظ کی بجائے ہم مختصر الفاظ سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے، وما ولد اور جو اس نے جنم دیا، یعنی اس کی وہ جو اولاد ہے۔ تو یہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد لا ضرور، قد بے شک، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی میں، کبد محنت مشقت، فی کبد مشقت میں، تو لقد ضرور بے شک، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی کبد مشقت میں۔ اس مشقت سے مراد مختلف لی گئی ہیں۔ ایک تو انسان کی اپنی جو تخلیق کے مراحل ہیں کہ پہلے یہ خون کا جمے و خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے جو مختلف مراحل ہیں، یہ بھی ماں کے پیٹ میں جب اپنی وہ پیدائش کے مراحل گزارتا ہے تو وہ بھی بڑے مشقت والے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد لی ہے کہ جب بچہ جنم لیتا ہے تو وہ وجود میں آتا ہے تو وہ بھی سارا مرحلہ جو ہے وہ بڑی تکلیف کا اور مشقت کا مرحلہ ہے۔ بعض نے اس سے مراد لی ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کو جب ماں اپنے پیٹ میں بھی جب اس کو پال رہی ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے بڑی مشقت کا مرحلہ ہے، پھر اس کا جنم دینا اور جنم دینے کے بعد اس کو سنبھالنا، یہ ساری کے ساری انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ مشقت میں ہے۔ اور اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ انسان جو ہے اس کی تخلیق ہی مشقت کے ساتھ ہوئی ہے، کہ یہ مسلسل مشقت میں ہے، پیدائش سے پہلے بھی، پیدائش کے وقت بھی، اور پیدائش کے بعد بھی ساری زندگی محنت اور مشقت کا یہ اس میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اس کی تخلیق ہی انسان کی جو ہے وہ مشقت میں ہوئی ہے، محنت میں ہوئی ہے۔ تو لقد ضرور بے شک، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی کبد مشقت میں، ایحسب کیا، یحسب وہ سمجھتا ہے، وہ خیال کرتا ہے، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے یا کیا وہ خیال کرتا ہے، ان یہ کہ، لن ہرگز نہیں، یقدر قدرت رکھتا، علیہ اوپر اس کے، احد کوئی بھی، یعنی انسان جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں شتر بے مہار ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں، کسی کو مجھ پر کوئی اختیار نہیں، میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں۔ کوئی کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، کوئی کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، اور کوئی کون ہوتا ہے مجھے ہدایت پر چلانے والا؟ وہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو کوئی قدرت نہیں ہے، اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے؟ یعنی انسان کی تخلیق تو اللہ نے فرمائی ہے،
اور اللہ اس کا خالق ہے، وہ پروردگار ہے، لیکن انسان زندگی اس طرح سے گزارتا ہے، اس کا خیال یہ ہے، سمجھتا یہ ہے کہ جیسے اس پر کسی کو کوئی قدرت نہیں ہے، اس پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، ان یہ کہ لن یقدر، ہرگز نہیں قدرت رکھتا، علیہ اس پر، احد کوئی بھی، یقول، اچھا یہ بات جو ہے، یہ بات بھی اور اگلی آیت سے، اگلی آیت میں جو بات ہے، دو باتوں کا تعلق اس درمیان والی آیت کے ساتھ ہے کہ یقول، وہ کہتا ہے، اہلک تو، برباد کیا میں نے، ہلاک کیا میں نے، مالن مال، لبادا، تہ بتہ، اوپر نیچے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں دوہتھڑ، میں نے تو بہت زیادہ مال خرچ کیا، میں نے تو اڑایا مال۔ جس طرح سے لوگ کہیں بھی کسی بھی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں جب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو بڑے بڑھ کے بتاتے ہیں کہ میں نے تو جی وہ اتنے پیسے لگا دیے فلاں کام کے اوپر۔ ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ میری والدہ جو تھی، ان کا اللہ اکبر کو حادثہ ہوا، ان کو چوٹ لگی، ان کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی، تو میں نے کسی پیسے کی کوئی پرواہ نہیں کی، میرے پاس اس وقت 5-6 لاکھ روپے تھے، میں نے سارے لگا دیے۔ تو یہ لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے، پیسے خرچ کر کے، بہت زیادہ خرچ کرنے کے بعد پھر لوگوں کو بتانا کہ میں نے تو بہت زیادہ مال خرچ کیا ہے، بیٹے کی شادی پہ میں نے اتنے پیسے لگا دیے جی، بیٹی کی شادی پہ میں نے اتنے پیسے لگا دیے۔ تو مال خرچ کرتے ہیں بے تحاشا، تہ بتہ، اوپر نیچے، پے در پے، بہت زیادہ خرچ کرتا ہے اور اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے۔ یقول، کہتا ہے، اہلک تو، ہلاک کیا میں نے یا برباد کیا میں نے، مالن مال، لبادا، بہت زیادہ، یا تہ بتہ، پے در پے، کوئی بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہت زیادہ اس کا مال اڑانا، کیونکہ یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال، اس مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے۔ جی واٹس ایپ پھر بعد میں دہرانا پڑے گا۔ ہاں جی ساحل، ماشاء اللہ۔ اچھا ویسے ایک تو یہ تعین ذرا کر لیں کہ کہاں تک پڑھنا ہے۔ یہ آیت نمبر 6 تک کی نہیں، میرا خیال ہے کہ 3 حصے کرنے کے لیے 7ویں آیت بھی شامل کر لیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، 7ویں تک کر لیتے ہیں، 7ویں تک مفہوم بھی ختم ہو رہا ہے یہاں پہ، اور 7ویں سے 3 حصے ہو جائیں گے اس سورہ مبارکہ کے۔ تو یقول، وہ کہتا ہے، اہلک تو، اڑایا میں نے، برباد کیا میں نے، مالن مال، لبادا، بہت زیادہ، بہت زیادہ ہی کر لیں ذرا، سب سے آسان لفظ میرا خیال میں یہی ہے جی، ہاں جی، ڈھیروں، پے در پے، اوپر نیچے، تہ بتہ، کئی ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں۔ مراد سب سے یہ کہ بہت زیادہ میں نے کثرت کے ساتھ مال خرچ کیا ہے۔ تو یہ فضول خرچی ہے اصل میں، جو مال کو بلا وجہ اڑانا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مال کے حوالے سے 2 سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے لے گا، اس وقت تک وہ اللہ کے سامنے سے حساب کتاب سے ہل نہیں سکے گا۔ ایک تو یہ کہ جو مال کمایا تھا، کمایا کہاں سے تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ پہلے تو اس بات کی تفتیش ہونی ہے۔ اگر کوئی یہیں پہ پکڑا گیا کہ اس نے حرام طریقے سے مال کمایا تو وہیں پہ مجرم ٹھہرے گا، اور اگر کوئی اس مرحلے سے نکل گیا کہ جس نے جتنا بھی مال کمایا تھا جائز اور حلال طریقے سے کمایا تھا، پھر اگلا سوال اس سے یہ ہوگا کہ اس نے خرچ کہاں پہ کیا تھا، کیا فضول خرچی کی تھی، اللہ کی ناراضگی کے کاموں پہ خرچ کیا تھا یا اللہ کی رضا کے راستے پہ خرچ کیا تھا، پھر اس بات کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ جو مال اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو جی بہت زیادہ مال اڑایا، بہت زیادہ، پے در پے مال کو میں نے خرچ کیا اور برباد کیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو اختیار کوئی نہیں، میں جو مرضی کروں، جس طرح سے مرضی فضول خرچیاں کروں، جیسے مرضی اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے اس کو برباد کروں، مجھ پر کسی کو اختیار نہیں۔
پہلی بات کا تعلق بھی اسی کے ساتھ، اور اس سے اگلی آیت جو ہے ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، ان یہ کہ لم نہیں، یرا دیکھا ہو اس کو، ان لم یرا ہو کہ نہیں دیکھا اس کو، احد کسی نے، احد ایک یعنی کوئی ایک، کسی ایک نے، کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا جب یہ مال اڑا رہا تھا، اور مال اڑا کے جب لوگوں کے سامنے شیخیاں بکھیر رہا تھا، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں کسی نے دیکھا، کوئی اس کو پکڑے گا نہیں، کوئی اس کو پوچھے گا نہیں؟ یہ مراد ہے پچھلی آیت کا بھی اور اس آیت کا بھی، دونوں کا تعلق اصل میں اس جملے کے ساتھ ہے کہ یہ جو اللہ کا دیا ہوا مال محنت اور مشقت کر کے کماتا ہے تو اس کو برباد کرتا ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اڑاتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ ان سوالوں کا جواب جو ہے اصل میں تعلق اسی آیت کے ساتھ ہے. اب دہراتے ہیں جی، ذرا دھیان سے دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی، وانت حل، اور آپ کے لیے حلال ہے لڑائی، بہذا البلد، اس شہر میں، ووالد، قسم ہے والد کی یا قسم ہے جنم دینے والے کی، وما ولد، اور جو اس نے جنم دیا، لقد، ضرور بے شک، خلقنا الانسان، پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی کبد، مشقت میں، ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، ان لن یقدر، کہ ہرگز نہیں قدرت رکھتا، علیہ، اس پر، احد، کوئی بھی، یقول، وہ کہتا ہے، اہلک، تو برباد کیا میں نے، مالن، مال، لبدا، بہت زیادہ، ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، ان لم یرا، کہ نہیں دیکھا ہو اس کو، احد، کسی نے.